میں حضرت مولانا واعظ الدین صاحب استاذ دارالعلوم دارالسلام جلپا پور دارالنور الاسلام کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ملفوظات سے نوش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شمس الہدایت والیقین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل آمنت باللہ ثم استقم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ قابل بسد احترام صدر جلسہ، علماء کرام، ہمارے بڑے اور چھوٹے دینی و ایمانی بھائیوں اور عزیز نوجوانوں اور چھوٹے بچوں، پردہ نشین اور ماں اور بہنوں، آج میں آپ کے سامنے چند اسلام کی بنیادی باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا گوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، اس جلسے کی کئی نوعیتیں ہیں، اس جلسے کا انعقاد کئی معنوں پہ مشتمل ہے۔ سب سے پہلا جو اہم مسئلہ اس جلسے کا ہے وہ دستار بندی کا ہے یا تکمیل قرآن کا ہے۔ اس پہ میں ایک آدھ باتیں کہتے ہوئے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ حاضرین، یہ تکمیل قرآن یا یہ حفظ قرآن جس کے بارے میں قاری وقت نے، ہمارے شعراء نے اور صدر جلسہ مولانا شبیر احمد قاسمی نے روشنی ڈالا ہے، مزید روشنی ڈالنا گویا کہ دیر کرنا ہے، لیکن چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حاضرین، یہ بچے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انمول موتی ہیں، یہ بچے ہمارے پھول ہیں، یہ بچے ہمارے خوشبو ہیں، یہ بچے ہمارے ماں کے گود کا کھیل ہے، یہ بچہ ہمارے لیے دنیا کا گلدستہ ہے، یہ بچے باغبان ہے، یہ بچے معمار ہے، یہ بچے قوم کا خادم ہے، یہ بچہ رہبر ہے، یہ بچہ قائد ہے، یہ بچہ رہنما ہے، یہ بچہ امام ہے، یہ بچہ جو ہے قاضی ہے، یہ بچہ جو ہے حافظ ہے، یہ بچہ عالم ہے، یہ بچہ متکبر ہے، یہ بچہ تمام فرائض ادا کرے گا، یہ بچہ اپنے کاندھوں پہ امامت کا بوجھ اٹھائے گا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پھر عدالت کا، امامت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔
عزیز بچوں، ایک آدھ باتیں میں آپ سے کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ سنو، آج تمہیں انعام دیا گیا ہے، آج تمہاری دستار بندی کی گئی ہے، آج تمہیں ملقب کیا گیا حافظ قرآن سے۔ سنو، یہ بڑا اعزاز تمہیں ملا ہے، قرآن کا اعزاز ہے، یہ آسمانی اعزاز ہے، یہ اللہ ربانی اعزاز ہے، یہ نبوی اعزاز ہے، یہ مدارس اسلامیہ کا اعزاز ہے، یہ تمہارے لیے تاج ہے۔ تم اس تاج کی قدر کرو۔ وہ والدین قابل قدر ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو مدرسے کے حوالے کیا، اور وہ اساتذہ کرام قابل قدر ہیں جنہوں نے ان بچوں کو تیار کیا۔ بچوں، یہ دنیاوی انعام سے تم خوش ہو رہے ہو، یہ چند پیسے اور یہ بیگ سے تم خوش ہو رہے ہو۔ مولانا شبیر نے تمہیں اعزاز دیا ہے، تمہیں انعام دیا ہے۔ عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے وہ اعزاز رکھا ہے، کل آخرت میں تمہیں وہ اعزاز ملے گا جس اعزاز کا تذکرہ ابھی قاری جلسہ نے کیا تھا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا۔ یہ دن آئے گا کہ تمہیں اعزاز قرآن کے طور پہ تمہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ تم وہاں کہو گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں یہ ہدایت دے گا، صدقنا وعدہ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ الَّتِي نَتَوَكَّأُ فِيهَا۔ یہ اعزاز تمہیں مل رہا ہے، تم اس کی قدر کرو۔ وہ جو والدین قابل تعریف ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، آپ ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے، اور جنت کے مراجد پہ آپ چڑھتے جائیں گے، اور جنت کا جینا آپ کو مبارکباد ہو، جنت کی کرسیاں آپ کو مبارکباد ہو۔ یہ اعزاز بچوں کو دیا ہے، اس مدرسے نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اعزاز دیتا ہے، چنانچہ تم اپنی اس اعزاز کی قدر کرو، یہ تم سے میری درخواست ہے۔ اب حاضرین جلسہ، میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ آج قاری صاحب نے جو قرآنی آیت تلاوت کیا تھا، اس کے دو حصے ہیں۔ وہ قرآنی آیات میرے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے، میری ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے، میرے اندر ایک بیداری پیدا کر رہا ہے۔ کل قیامت برپا ہوگا، اللہ کا دربار لگے گا، اور نبی امی محمد العربی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہوں گے۔ وہاں جنتیوں اور دوزخوں کے اندر فرق کر دیا جائے گا۔ سورہ زمر کی آیت قاری نے تلاوت کیا ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ ان کا ہے جو جہنمی ہوں گے، اور ایک حصہ ان کا ہے جو جنتی ہوں گے۔ جہنمیوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، اور جنتیوں کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم اس کے اہل ہو، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ جنت تمہارے لیے مبارک ہے، اور اسے جنت طرف لے جایا جائے گا۔ وہاں اللہ کی تعریف وہ بیان کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو سچ تھا اور حق تھا مومنین کے لیے، اس وعدے کو وہ یاد کرے گا، اور وہ کہے گا ہم جو چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ ہم جہاں چاہیں گے جنت میں رہیں گے، اور جو نعمتیں چاہیں گے ہم کھائیں گے۔ چنانچہ قاری نے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے کہ ہم مومن قوم ہیں، ہمارے اندر ایمان ہے، ہمارے اندر اخلاق ہے، ہمارے اندر طور طریقے ہیں، ہمارے اندر پاکی اور طہارت ہے، ہمارے اندر شرم و حیا ہے، ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے آخری کتاب ہے، ہمارے سامنے رسالت ہے، ہمارے سامنے نبوی طریقے ہیں، ہمارے سامنے سنت رسول ہے۔
ہیں، ہمارے سامنے صحابہ ہیں، ہمارے سامنے تابعین ہیں، ہمارے سامنے سلف صالحین ہیں، ہمارے سامنے مدارس اسلامیہ ہیں، ہمارے سارے وہ طلبہ ہیں جو دین سیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے قبلہ ہے، ہمارے سامنے مسجدیں ہیں، ہمارے سامنے قبرستان ہیں۔ ہم جنتی قوم ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ چنانچہ جنتی جنت میں جائے گا، خوش و خرم ہو جائے گا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا اور وہ باغ و بہار رہے گا۔ یہ قاری صاحب ہمیں سبق دے کے جا چکے ہیں۔ حاضرین، یہ جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے، حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ قرآن آیات، یہ سورہ زمر کی آخری آیتیں ہمیں اور آپ کو تیار کر رہی ہیں۔ جہنم کی داغتی ہوئی آگ سے بچو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانو، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لاؤ، پھر جنت میں چلے جاؤ، خوش و خرم رہو اور ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ یہ جلسہ بھی یہی چاہتا ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ یہ طے کریں کہ ہم جلسے میں آئے خلاص نیت کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ ہم یہاں آئیں اور اپنے دل کی صفائی کے لیے، اپنے ایمان کو بیدار کرنے کے لیے، اپنے اندر اسلامی بیداری لانے کے لیے ہم مدارس اسلامیہ میں آتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنتے ہیں، تاکہ ہمارے ایمان پہ جو زنگ لگ گیا اس زنگ کو ہم صاف کریں۔ یہ مدارس والے آپ سے مخاطب ہیں، آپ کو دعوت دین دے رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اب حاضرین، میں اپنے اصلی موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ میں نے ابھی قرآنی آیات تلاوت کی تھی۔ آج زمانہ بڑا ہی نازک دور آ گیا ہے، آج حالات بڑے ہی خراب ہو گئے ہیں، ہر طرف افراط تفریح، ہر طرف شور اور ہنگامے، ہر جگہ ایک عجیب و غریب ہوا چل رہی ہے۔ لوگ زمانے کو برا بھلا کر رہے ہیں، لوگ زمانے کو کوس رہے ہیں، لوگ زمانے کے بارے میں نہ جانے کیا کیا بول رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا کے کہتا والعصر، زمانے کی قسم۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی کی قسم ہماری اور آپ کی قسموں سے بڑا قسم ہے۔ اللہ کی ذات بڑا عظیم الشان، اللہ کی ذات بڑا رفیع الشان، اللہ کا مرتبہ بڑا اعلیٰ اور اونچا، اس کی قسم کا کیا کھانا۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں زمانے کی قسم، سن لو اے زمین والو، سن لو اے روئے زمین پہ سانس لینے والو، سن لو اے تمام انسان، چاہے وہ جس مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ جس طریقت کا ماننے والا ہو، چاہے وہ جو سی کتاب اتباع کرنے والے ہوں، سن لو۔ تمام لوگوں سے مخاطب ہے، تمام انسانوں سے مخاطب ہے، وہ دنیا کے جس کونے کے رہنے والے ہوں، جس رنگ کے رہنے والے ہوں، جس قبیلے کے رہنے والے ہوں، جس خاندان کے رہنے والے ہوں، ہر ایک سے قرآن مخاطب ہے۔ اے ایمان والو سن لو، ان الانسان لفی خسر، سن لو تمام لوگ نقصان اور گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ ناکامیاں ہیں، تمام لوگوں کے ساتھ ناکامی نہیں بلکہ پسپائی ہے، کم ہمتی ہے، زیر ہے، وہ دنیا میں تباہ ہے، وہ ہلاک ہے، وہ پریشان حال ہے، وہ تکلیفوں میں ہے، وہ آزمائشوں میں ہے، وہ درد میں ہے، وہ علم میں ہے، وہ دکھ میں ہے، وہ بیماری میں ہے، وہ ترقی میں بھی چین نہیں نصیب ہوتا، اسے کرسی میں بھی آرام نہیں ملتا، اسے مسجدوں میں سکون نہیں ہو رہا ہے، اسے نہ جانے کہیں سکون کی سانس نہیں مل رہا ہے، تمام لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں۔ قرآن شرط لگا رہا ہے، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے تمام افراط تفریح ہے، ہنگامے ہے، شور ہے، نہ جانے بگاڑ ہے، خلفشار ہے، ہر طرف نعرے ہیں، ہر طرف جو بگاڑی بگاڑ ہے، ہر طرف خرابیاں ہیں، ہر انسان نقصان میں ہے۔ لیکن چار طرح کے لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، جنہیں نقصان نہیں ہے، جنہیں تکلیف نہیں ہے، جنہیں درد نہیں ہے، جنہیں علم نہیں ہے، وہ اطمینان کی سانس لے رہا ہے۔
ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ خسارے اور نقصان میں نہیں ہیں جنہوں نے ایمان لایا، اللہ کی ذات پہ ایمان لایا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لایا، جنہوں نے نبی کی رسالت پہ ایمان لایا، جنہوں نے نبی کی سنت پہ ایمان لایا، جنہوں نے صحابہ پہ ایمان لایا، جنہوں نے آسمانی کتاب پہ ایمان لایا، جنہوں نے آسمانی احکام پہ ایمان لایا، وہ اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ایمان لایا. جو حق کو حق سمجھ رہا ہے، جو حق کو حق کہہ رہا ہے، جو حق کو حق کی نیت سے بیان کر رہا ہے، جو اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، وہ خسارے اور نقصان میں نہیں ہے. اور ایمان کے ساتھ قرآن شرط لگا رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کیا. جو عمل صالح کریں گے اور اللہ پہ ایمان لائیں گے، ان کے ساتھ خسارہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ نقصان نہیں اٹھا سکتے ہیں، ان کی پسپائی نہیں ہوگی، وہ ذلیل اور نہیں ہوں گے، وہ کیا کہتے ہیں ذلت کی زندگی نہیں گزاریں گے. ان کے اوپر باطل طاقت کو اللہ تعالیٰ مسلط نہیں کرے گا. وہ دنیا میں گھبرا کے نہیں جیے گا، وہ دنیا میں دہشت محسوس نہیں کرے گا، وہ اللہ کو ایک مانے گا اور اللہ کے لیے اعمال صالحہ کرے گا. کوئی قوم اسے نہیں دبا سکتی ہے، کوئی قوم اسے پسپا نہیں کر سکتی ہے. یہ دو شرطیں قرآن لگا رہا ہے. تیسری شرط قرآن کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. جو حق کی تلقین کرتا ہے، جو حق پہ ابھارتا ہے، جو حق بولتا ہے، جو حق کا بول بالا کرتا ہے، جو حق کو اونچا کرتا ہے، جو حق کے لیے جیتا اور مرتا ہے، جو حق کو حق سمجھتا ہے، وہ کبھی نقصان اور خسارے میں نہیں رہے گا. آج میرے ایمانی بھائیوں، آج حق کی صدا اگر بلند ہو رہی ہے، آج روئے زمین پہ کسی جگہ سے حق کی صدا اگر بلند ہو رہی ہے، وہ یہ ہمارے مدارس اسلامیہ ہیں. یہ مدارس اسلامیہ حق کا بول بالا بلند کرتا ہے. جہاں حق دب جاتا ہے، جہاں حق کو دبایا جاتا ہے، جہاں حق کو پوشیدہ کیا جاتا ہے، یہ مدارس اور اہل مدارس کھڑے ہوتے ہیں. ان کے اندر ایمان کی چنگاری بلند ہوتی ہے. وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ کی آواز بلند کرتا ہے. جب حق مغلوب ہونے لگتا ہے، ہمارے علماء کرام باہر نکل آتے ہیں اور حق کی بالا دستی کے لیے وہ اپنے خون کو پسینہ کر دیتے ہیں. ابھی مولانا شبیر نے کہا کہ علماء تمام لوگ نہیں ہو سکتے، چند ہی افراد ایسے ہوں گے معاشرے اور سماج کے، وہ دین پڑھے گا اور دین سمجھے گا اور دین سکھائے گا، حق کا بول بالا کرے گا. چنانچہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، وہ لوگ جو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق پہ ابھارتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو صبر پہ لوگوں کو ابھارتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں، جو صبر سمجھاتے ہیں. حالات اگر ناگفتہ بے ہو جائے، مصائب آ جائیں، مشکلات آ جائیں، آزمائشیں آ جائیں، مسلمانوں کے اوپر قہر آ جائے، کوئی آفت آ جائے، بر وقت آ جائے، من جانب اللہ ہو من جانب الناس ہو، ایسے وقت پہ ہمیں اور آپ کو ثابت قدم رہنا پڑے گا. اللہ کی ذات پہ اعتماد کا اور توکل کرنا پڑے گا. حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر کی صدا بلند کرنی پڑے گی. اے ایمانوں، اے ایمان والوں، اے غیور مسلمانوں، اے غیور نوجوانوں، ہم حق پہ ہیں، ہم صبر کے ساتھ رہیں گے. مصائب آئیں گے، اسے ہم جھیلیں گے. باطل طاقتیں ہمیں سرنگو نہیں کر سکتی ہیں. ہم اسلام کے بول بالا کرنے والے ہیں، ہم مسلم قوم ہیں. میرے دینی بھائیوں اور ایمانی بھائیوں، آپ سن لیجئے، دیگر قوموں کے پاس کوئی اسوہ نہیں ہے، دیگر قوموں کے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے، دیگر قوموں کے پاس کوئی دعوت نہیں ہے،
دیگر قوموں کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے، دیگر قوموں کے پاس نبیوں کے لائے ہوئے احکامات نہیں ہیں۔ ہمارے اور آپ کے پاس قرآن ہے، ہمارے اور آپ کے پاس سنت نبوی ہے، ہمارے اور آپ کے سامنے صحابہ کرام کے وہ کارہائے نمایاں ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے سلف صالحین علماء ربانیین کے کارنامے ہیں۔ ہم دعوتی قوم ہیں، ہم پیغام لے کر کے آئے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں کہ اللہ کا نام لینے والے ہم اللہ کا بول بالا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ ہمیں گھبرانا نہیں، ہمیں پسپا نہیں ہونا ہے، ہمیں بلند آواز سے اللہ کے اعتماد کرنا ہے۔ میرے نوجوان بھائیوں، آج کے اس جلسے میں ہمارے نوجوان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ چند باتیں میں آپ سے بھی عرض کرنی چاہتا ہوں، چند باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوان دوستو، آپ کو معلوم ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو باطل طاقتیں، اس وقت کے ناحق لوگ جو کفر اسلام میں لڑائیاں چل رہی تھیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ نوجوان کی ایک بڑی طاقت کو شامل کیا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی جوان ہیں اور آپ کی آنکھ دکھ رہی ہے، آپ کے آنکھ میں درد ہے، آپ کے آنکھ میں آنسو میں چشم ہے، آپ کے آنکھ سے پانی نکل رہا ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں محمد عربی میں زندہ ہوں اور میں آپ کا تعاون کروں گا، میرے بازو میں وہ طاقت ہے کہ میں آپ کی دفاع کروں گا۔ اس وقت نوجوان کی طاقت ابھر کے آتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر اسلام میں آتے ہیں اور ایمانی اور روحانی اور خونی طاقت سامنے آتی ہے، محمد عربی کو مدد ملتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت ابو بکر نے اعلان کر کے کہا تھا اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اینقص الدین وانا حی، کیا دین کے اندر کمی ہوگی اور ابو بکر زندہ رہے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسے نوجوان دنیا میں تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی جنہوں نے اپنی قربانی پیش کیا، جنہوں نے اپنے خون کو پسینہ کر دیا۔ وہ جوان تھے جو دین کے لیے مر رہے تھے، وہ جوان تھے جو دعوت کے لیے مر رہے تھے، وہ جوان اس لیے مر رہے تھے اللہ کی زمین پہ اللہ کی بندگی ہو، اللہ کی زمین پہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ آج ہمارے نوجوان ان حالات سے، ان کیفیات سے، ان جذبات سے خالی ہیں۔ آج نوجوانوں کے خون سرد ہیں۔ اے نوجوانوں، میں نے حدیث نبوی پڑھا تھا، اس کا مختصر ترجمہ یہ ہے قل، اے نوجوانوں آپ کہہ دیجئے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی خدمت میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں زندگی بھر اپنے لیے باندھ کے رکھ لوں۔ اللہ کے رسول نے کہا قل، تم کو آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، پھر تم اس کے اوپر جم جاؤ۔ آج نوجوان کا ایمان، آج نوجوان کا اخلاق، آج نوجوان کا طور طریق، آج نوجوان کا چال چلن، آج نوجوان کا اخلاق، آج نوجوان کا اٹھنا بیٹھنا، اور آج نوجوان کا چلنا پھرنا، اور آج نوجوان کا لباس، اور آج نوجوان کے چہرے مہرے وہ عجیب و غریب ہیں۔ حدیث نبوی ہے، آپ برا نہ سمجھیے گا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی غیر قوم کی مشابہت کرتا ہے، جو کسی غیر قوم کی نقالی کرتا ہے، جو کسی غیر قوم کے طور طریق کو اپنے اندر داخل کرتا ہے، جو غیر قوم کے لباس کو اختیار کرتا ہے، جو غیر قوم کے چال چلن کو اختیار کرتا ہے، سن لو اے نوجوانوں، سن لو غور سے، جو غیر کے تشبہ اختیار کرے گا، جو غیر کا چال چلن چلے گا، سنو اللہ بچائے، خدا را ہم سبوں کو بچائے، ان کا
کا شمار کالونی جیسے ہوگا۔ چنانچہ اس وعید سے ہمیں نوجوانوں کو بچانا چاہیے، ہم نوجوانوں کی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اے نوجوان، آپ سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ آپ تو میں بارہا کہتا ہوں اور آج یہاں بھی کہہ رہا ہوں، اے نوجوانوں، آپ اس قوم کے دھڑکتا ہوا دل ہیں، آپ اس قوم کے آپ خون رواں خون ہیں، آپ اس قوم کے شہ رگ ہیں، آپ اس قوم کے سانس ہیں، آپ اس قوم کے نامور دلیر سپاہی ہیں، آپ اس قوم کے معمار ہیں، آپ سے اس قوم کو بڑی توقع ہے، آپ اس قوم کے ملا ہیں، آپ اس قوم کے چلانے والے ہیں، آپ اس قوم کے رہبر ہیں، آپ اس قوم کے قائد ہیں، آپ اس قوم کے بوڑھوں کی لاش کو کندھے دینے والے ہیں، آپ انسانیت کی کشتی کو چلانے والے ہیں، آپ مسلم معاشرے کا آپ جو رہبر اور قائد ہیں، آپ پاسباں ہیں، آپ ایمان کی ہوا چلانے والے ہیں۔ اے نوجوان دوستو، میں آپ سے کیا کہوں، آپ وہ ہیں، آپ مسلم معاشرے میں آپ ہوں اور میری ماں اور بہنوں کی عزتوں سے کھیلا جائے، آپ اپنی جوانی کو قربان کر دو۔ اے نوجوان دوستو، آپ کے چوراہے پہ بیٹھنے سے اور آپ کے راستے سے چلنے سے اور آپ کے اشارے کنائے سے اور آپ کے موبائل کے مسکن سے اور آپ کے موبائل کے کال سے اگر مسلم بچیوں کی عزتیں تاتار ہو رہی ہیں، اپنی جوانی کو قربان کر دو۔ ایسی جوانی مسلم معاشرے کو نہیں چاہیے۔ اے میرے نوجوان دوستو، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کس کی امتیوں میں ہیں؟ آپ سے کیا توقع ہے؟ یہ عجیب و غریب ماجرا ہے۔ آج مسلم قوم کا نوجوان کھیل رہا ہے موبائلوں سے، کھیل رہا ہے انٹرنیٹ سے، کھیل رہا ہے دنیا کی غلط فلموں سے۔ آج مسلم نوجوان اپنی جوانی کو چوراہوں پہ، راستوں پہ، پلوں پہ، سڑکوں پہ وقت ضائع کر رہا ہے۔ مسلم نوجوانوں، ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند نوجوان راستوں پہ بیٹھا کرتے تھے اور کچھ نہ کچھ گپیں شپیں کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر پہنچی، اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو منع کیا کہ نوجوانوں، یہ چوراہے پہ بیٹھنا اور نکڑوں پہ بیٹھنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کا رسول ہمیں بیٹھنا پڑتا ہے، ہم اور دوست باہم بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، کچھ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کچھ تفریح ہو جاتی ہے، کچھ اچھے ماحول بنا لیتے ہیں اور اس طریقے سے ہمارا وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے بیٹھنا طے کر لیا ہے تو تم راستوں پہ بیٹھو، مگر شرط ہے، 2 شرط ہے، 3 شرط ہے۔ نمبر 1 کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ نمبر 2 ہر راہگیر کو تم سلام کرو۔ نمبر 3 راستے سے نقصان دہ چیزوں کو ہٹاؤ۔ چنانچہ وہ نوجوان یہ کامیں نہیں کر سکے۔ کون نوجوان ایسا ہوگا جو راستے پہ بیٹھے گا سر نیچے گاڑ کے رہے گا؟ کون نوجوان ایسا ہوگا جو سڑکوں پہ بیٹھا ہوگا بڑے بوڑھوں کو سلام کر کے کرے گا؟ اور کون نوجوان ایسا ہوگا جو راستے سے نقصان دہ اور تکلیف دہ چیزوں کو ہٹائے گا؟ آج کے نوجوان بھی یہی حرکتیں کر رہے ہیں۔ میرے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ جس شہر میں ہیں، جس جگہ ہیں، جس معاشرے میں ہیں، جس قبیلے اور جس بستی میں آپ کے رہتے ہوئے اللہ کا احکام ٹوٹ جائے،
آپ کے رہتے ہوئے قرآنی احکام ٹوٹ جائے، آپ کے رہتے ہوئے مسجدوں سے فجر کی اذان کی آواز نہ آئے، اور آپ کے رہتے ہوئے شرم و حیا ختم ہو جائے، اور آپ کے رہتے ہوئے مسلم عورتوں کی چادریں کھینچی جائے، اور آپ کے رہتے ہوئے مسلم عورتوں کے دوپٹہ کھینچ لیا جائے، اور آپ کے رہتے ہوئے ہمارے مسلم عورتیں بے پردہ ہو جائیں، اور آپ کے رہتے ہوئے ہماری شریعت کا بیخ کنی ہو جائے، ہماری شریعت ٹوٹ جائے، اور ہمارے معاشرے میں خرابیاں آ جائیں، اور ہمارے معاشرے میں عشق و معشوق کے قصے چلنے لگے، ہمارے معاشرے میں موبائل عام ہو جائے، ہمارے معاشرے میں تباہی اور خرافات آ جائیں، تو ایسے نوجوانوں سے معاشرے کو خالی کرانے کی ضرورت ہے۔ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج آپ یہ طے کر لیجئے، جب ہم اس معاشرے میں سانس لیں گے تو ایمان کے ساتھ سانس لیں گے، اچھے اخلاق کے سانس لیں گے، صحابہ اور نبوی طریقے پہ سانس لیں گے۔ ہم جس معاشرے میں ہوں گے اللہ کے احکام مانیں گے، سنت نبوی کی پابندی کریں گے، صحابہ کرام کے اخلاق کو اختیار کریں گے، پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے، والدین کے ساتھ ہمدردی کریں گے، رشتہ داروں کا خیال کریں گے، غریبوں کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیریں گے، اور معاشرے کی تمام خرابیوں کو ہم دور کریں گے۔ یہ ہم سے معاشرہ چاہتا ہے، یہ معاشرہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ بوڑھے تو جانے لگے ہیں، جا رہے ہیں، چلے جائیں گے، ان کا خون تو سرد ہو گیا، ان کی ارمانیں بہت تھیں، بہت کرنا وہ چاہتے تھے، وہ لڑکھڑا رہے ہیں، وہ قبروں کی منتظر ہیں۔ اب تم ہو، تم اس کو سنبھالو، اور زمین پہ زلزلہ آنے سے، زمین پہ طوفان آنے سے، زمین پہ آندھیاں آنے سے، زمین پہ آفتیں آنے سے، اور زمین پہ باطل طاقتوں کے ظلم و زور آنے سے پہلے تم سنبھل جاؤ، ہماری قوم سنبھل جائے گی۔ یہ آپ سے درخواست ہے، یہ آپ سے ہماری توقع، یہ میں آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں۔ اور نوجوانوں، مسلم قوم کے نوجوانوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ کاج بٹن کا کام کرے، وہ دردی بن جائے، وہ معمار بن جائے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، اور آج بھی میں یہ کہا کرتا ہوں، میرے لیے یہ ورد ہے کہ آج مسلم قوم کا نوجوان یا تو کرنی بسلی چلاتا ہے، یا درجی ہے، یا کپڑوں پہ آئرن لگاتا ہے، یا بڑے ساہوکاروں کے گندگیاں صاف کرتا ہے۔ اے نوجوانوں، کیا ہم آپ اسی لیے پیدا ہوئے ہیں؟ قطعاً نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہمارے اور ماں اور باپ جاہل تھے، نادان تھے، غریب تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، ان کی سوچ نہیں تھی، وہ زمین سے لڑتے تھے اور زمین میں کھپ جاتے تھے۔ لیکن آج آپ کی سمجھ اونچی ہو چکی ہے، آپ نے پڑھ لکھ لیا، آپ دنیا آپ کے سامنے ہے، آپ پوری دنیا کو اپنے موبائل میں رکھے ہوئے ہیں۔ آپ ترقی تو کرو، آپ آگے تو بڑھو، آپ قوم کو آگے تو بڑھاؤ۔ آج طے کر لیجئے ہمارا اور آپ کا بچہ کرنی اور بسلی والا پیدا نہیں ہوگا، ہمارا اور آپ کا بچہ معمار نہیں بنے گا، رنگ روغن نہیں کرے گا، ہمارا اور آپ کا بچہ کسی کا نالی اور کسی گھر میں جھاڑو نہیں دے گا۔ ہم غربت میں ہم بھاگا مریں گے، ہم بھوکے رہیں گے، لیکن غیروں کی شناسائی ہم نہیں کریں گے۔ آج مسلم قوم کو لوگوں نے غلام سمجھ رکھا ہے، غلامی کرنے کے لیے ہم دنیا میں پیدا نہیں ہوئے۔ اے نوجوانوں، غیرت پیدا کرو، اور آپ اپنے دامن کو پاک رکھتے ہوئے اللہ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالی نوازے گا، اور اللہ تبارک و تعالی روزی دے گا۔ یرزقو من حیث لا یحتسب، اللہ تبارک و تعالی ایسی روزی دیتا ہے انسان کو وہ گما بھی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوان، آپ سنبھلیے، آپ آگے آئیے، اور اس قوم کو آپ آگے بڑھائیے۔ قوم کی ترقی جانتے ہیں؟ دنیا کی کوئی قوم آگے بڑھی ہے جو آسمان پہ پہنچ گئی، جو تاروں پہ پہنچ گئے، جو چاند پہ پہنچ گیا، جو دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، جو دنیا کو چلاتا ہے، جو باطل طاقتیں ہوں، جو اسلام پہ یلغار کرتا ہے، جانتے ہیں وہ قوم ہے؟ وہ قوم کیا کرتی ہے؟ وہ تمام کے تمام قوم پڑھی لکھی قوم ہے،
اس قوم نے اپنے آپ کو علم سے رشتہ جوڑا، وہ اس قوم نے پڑھایا اور پڑھایا۔ ہمارا آپ موبائل چلاتے، موبائل کس کی ایجاد ہے؟ آپ غور کیا آپ نے؟ ہمارا آپ انٹرنیٹ چلاتے، انٹرنیٹ کون چلاتا ہے؟ کون بنایا ہے؟ ہمارا آپ جو پیسے بھرتے وہ پیسے کہاں جاتا ہے؟ ہر محلے سے ماہانہ لاکھ روپے موبائل کے چارج میں جاتا ہے، وہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ قوم جو قوم بیدار ہے، جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس قلم، جو قلم والی قوم ہے، جن کا قلم چلتا ہے، جن کی عقلیں چلتی ہیں۔ ہمارا آپ خون بہاتے ہیں، پانی بہاتے ہیں، کرنی اور بسنی میں، نالے میں اور کیچڑ میں، وہ قلم چلاتا اور دماغ چلاتا ہے۔ میرے حاضرین نوجوان، ہمارا آپ یہ طے کر لیجئے ہم بھی قلم چلائیں گے۔ اگر ہم نہیں چلا سکے ہمارے بچے چلائیں گے اور وہ آگے بڑھیں گے، دنیا میں ترقی کریں گے، عزت کی زندگی جئیں گے، ہمارا بھی نام ہوگا اور دنیا میں ہم سرخرو ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا اور زمین پہ امن برقرار رہے گا۔ یہ جذبات ہمارے ہیں، یہ احساسات ہمارے ہیں نوجوانوں سے۔ اے نوجوانوں، آپ میں یہ بھی کہتا ہوں، آپ کپڑے کی فکر نہ کیجئے بچوں کے لیے اور آپ محل کی فکر نہ کیجئے۔ ایک بات آپ کو معلوم ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی اپنی فکر نہیں کرتا ہے کہ میں بوڑھا ہوں مجھے دوا چاہیے، میں بوڑھا ہوں مجھے کپڑا چاہیے، میں بوڑھا ہوں مجھے طاقت چاہیے، میں بوڑھا ہوں مجھے خون چاہیے، میں بوڑھا ہوں مجھے محل چاہیے۔ کوئی بوڑھا کوئی جوان اپنی فکر نہیں کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے۔ میرے بچوں کے بنگلہ بڑا ہو جائے، میرے بچوں کی ایک پلاٹ ہو جائے، میرے بچوں کے سرمایہ دار بن جائے، میرا بچہ کارخانہ والا ہو جائے، میرا بچہ بڑی دکان والا ہو جائے، میرے بچے کو بڑی کرسی مل جائے، میرا بچہ جو ہے ایک بہت بڑا آدمی بن جائے، اس کی فکر کرتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا آپ بچوں کی فکر تو کرتے ہیں۔ میں یہ صاف اعلان کر کے کہتا ہوں، ہمارا آپ بچوں کے لیے کپڑے اور مکان کا انتظام نہ کیجئے، ان کے دوا کا انتظام نہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں زندہ رکھے گا، بغیر دوا، بغیر لباس، بغیر محل کے زندہ رکھے گا۔ صرف ایک کام کر دیجئے، علم سکھلا دیجئے، اسے علم کی دولت دیجئے، اسے پڑھا لکھا انسان بنا دیجئے، تاکہ وہ حق اور ناحق میں، جائز اور ناجائز میں، اللہ اور غیر اللہ میں، نبی اور دوسرے مذہب میں وہ فرق کر سکے۔ اس کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں۔ حاضرین، وقت زیادہ ہو رہا ہے، دوسرے ہمارے مقررین یہاں موجود ہیں۔ ایک آدھ باتیں میں چلتے پھرتے میں اپنی پردہ نشین ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ میری ماں، میری بہنوں اور میری چھوٹی بچیوں، آپ سے بھی میں مخاطب ہوں، ہمارے تمام مسلمان بھائی بھی مخاطب ہیں۔ میں بہت ہی مختصر وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہماری وہ بچیاں جو پڑھی لکھی ہیں، جن کے پاس اللہ نے علم دیا ہے، جو دین اسلام کو سمجھ رہی ہیں، جو حدیث نبوی کو پڑھ رہی ہیں، جو قرآنی تعلیمات کر سکتی ہیں، میں اس سے اعلان کر کے کہتی ہوں، آپ اپنے کان کو کھول کے سن لیجئے۔ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو سورہ مریم کی آپ تلاوت کیجئے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اگر آپ پڑھی لکھی ہیں، اردو ترجمے آپ پڑھ سکتی ہیں، تو آپ جو ہے سورہ مریم کے ترجمے آپ پڑھیے۔ سورہ مریم کا قصہ عجیب و غریب قصہ قرآن میں ہے۔ حضرت مریم کی پاکی، حضرت مریم کا شرم و حیا، حضرت مریم کی پاک دامنی، حضرت مریم کے گود میں بچہ، بے باپ کا بچہ، معاشرے کی پاک باز، نبی جادی، اتنی شرمیلی، اللہ کی آزمائش، وہ حیا، وہ پاک دامنی، وہ تاتار ہو رہا حضرت مریم کا۔ حضرت مریم پریشان حال ہو جاتی ہیں۔ وہ پریشانی ہماری ماں اور بہنیں بھی اپنے اندر پیدا کریں۔ حضرت مریم کے گود میں بچہ، وہ بچہ لے کے وہ سماج میں آ رہی ہیں،
ان کا پاؤں لرج رہا ہے، وہ کانپ رہی ہیں، کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ بنایا حضرت مریم کی پاک دامنی کا، اور حضرت مریم کی عفت کا، اور حضرت مریم کی سچائی کا، اور حضرت مریم کے اخلاق کا، اور حضرت مریم کی پاکی اور طہارت کا۔ وہ گود کا بچہ بولتا ہے اللہ میرا خالق ہے، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، انی انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایسی پاکی اور پاکیزگی میری ماں اور بہن بھی پیدا کریں۔ میری ماں اور بہن، اگر آپ پڑھی لکھی ہیں سیرت عائشہ پڑھیے، اگر آپ پڑھی لکھی ہیں سیرت فاطمہ پڑھیے، اگر آپ پڑھی لکھی ہیں ان صحابیات امہات المومنین کے قصے اور کہانیاں آپ پڑھیے۔ آپ اپنی بچیوں سے، اپنی پڑھی لکھی بہوؤں سے ان قصوں کو آپ پڑھ پڑھ کے سنیے۔ اور اے میری بڑی ماں اور میری بڑی ماں جن کی عمریں زیادہ ہو چکی ہیں، آپ بھی معاشرے کے معمار ہیں۔ آپ سے بھی ایک اعلان کیا جا رہا ہے، آپ سے بھی سنت نبوی کہہ رہی ہے کہ آپ بھی اپنے بچیوں کی خبرگیری کرتے رہیے۔ آپ بھی ان کو ٹوکیے کہ اے میری بچیوں، تم ایسی قوم ہو کہ تمہارے پاس ہر چیز موجود ہے، دیگر قوموں کی بچیوں کی طرف تم نہیں ہو جو آزاد پھرتی ہیں۔ تمہارے سامنے مذہب ہے، تمہارے سامنے قرآن ہے، تمہارے سامنے قبر ہے، تمہارے سامنے پل صراط ہے، تمہارے سامنے منکر نکیر ہے، تمہارے سامنے پل صراط پہ سوالات ہیں، تمہارے سامنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، تمہارے سامنے نبی کی شفاعت ہے، نبی کی سفارش ہے۔ اے میری بیٹیوں، اے میری بچیوں، اے میری نواسیوں، اے میری پوتیوں، اگر تم میرے گھر میں رہتے ہو، پاک دامنی کے ساتھ تمہیں سانس لینا پڑے گا، تمہیں نماز پنجگانہ کی پابندی کرنی پڑے گی، تم پڑھی لکھی ہو تمہیں تلاوت قرآن کرنی پڑے گی۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ علاقہ بھی پڑھا لکھا علاقہ ہے، مردم ساز علاقہ ہے، بڑے ادارے یہاں موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں۔ جہاں کہیں جانا ہوتا ہے کسی بھی گھر سے، اور میری بچیوں سنو غور سے، کسی بھی گھر سے تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے۔ کوئی بڑے میاں جھوم نہیں ہوتے ہیں، ان کی بچیاں قرآن تلاوت کرتی ہوتی ہیں فجر کے بعد، چرند پرند درختوں پہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی رہتی ہے۔ اور ہماری وہ بچیاں، ہماری وہ اور ماں اور بہنیں جو پڑھی لکھی ہیں، قرآن جانتی ہیں، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتی ہیں، وہ اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتی ہیں، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتی ہیں، وہ پاکی اور طہارت میں فرق نہیں کرتی ہیں، وہ بے جان بے لاش کی طرح وہ گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ اس کا آپ خیال کیجئے، تفصیل طلب بات نہیں ہے، میں اتنی بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی بیداری پیدا کیجئے، اور آپ بھی اپنے معاشرے کو پاک بنانے میں، آپ بھی اپنے معاشرے کو پاک صاف رکھنے میں آپ بھی قربانیاں پیش کیجئے۔ آپ جب اپنے گھروں سے نکلیں، اپنی چادر، اپنی بڑی چادر کو اپنے اوپر ڈال لیجئے، آپ کی پائل کی جھنکھار اور آپ کے آنکھ کے اشارے اور کنائے اور آپ کی عمریہ چال سے کسی شیطان نہ آپ کو اچکے، اور آپ کے اشارے کنائے شیطان کو محبوب نہ لگے، اور آپ جس معاشرے میں رہیں شیطان وہاں نہ اچک پائے، آپ کو شیطان آپ کو اٹھا نہ پائے۔ آپ عفت و پاک دامنی کے دامن لے کے چلیے، اور آپ ایسا مظاہرہ کیجئے اور ایسا آپ نمونہ پیش کیجئے، لوگ یہ کہ یہ مسلم قوم ہے، یہ مسلم عورتیں ہیں، یہ مسلم بیٹیاں ہیں، یہ اسلام کی پابند ہیں، یہ اخروی ہیں، یہ نبوی ہیں، یہ اسلامی عورتیں ہیں۔ یہ جذبہ آپ پیدا کیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ جانتے ہیں ایک عورت 7 سے لے کر کے 70 مردوں کو جہنم میں لے جائیں گی۔ تفصیلی احکامات میں بیان کرنے سے قاصر ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں جو بچیاں ہماری پڑھی لکھی ہیں وہ اپنے گھر کے دینی ماحول بنائیں۔ میری وہ ماں اور بہن جو نہیں جانتی ہیں ان کو توحید، رسالت، آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی، سوال و جواب، صحابی، صحابیات، سنت نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اسوہ، نمونہ، امہات المومنین، صحابیات کے قصے سنائیں اور ایک اسلام جیسی زندگی گزاریں۔ یہ میری اور ماں اور بہنوں سے درخواست ہے۔ آپ عام عورتیں نہیں،
آپ چالو عورتیں نہیں ہیں، آپ بازارو عورتیں نہیں ہیں. آپ یہ نہ چاہیے کہ میں جہاں چاہوں اور چلا جاؤں اور جہاں چاہوں جس طرح کھا لوں اور چلوں پھروں. یہ آپ سے نہیں ہو، اسلام یہ نہیں چاہتا. یہ آپ سے کہا جا رہا ہے. اور آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے ایک آدھ منٹ میں ایک واقعہ سناتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ابھی مولانا شبیر صاحب نے مدرسے کے کچھ حالات، کچھ واقعات، کچھ قصے اور کچھ کہانیاں سنایا. کون حق پر ہے اور کون ناحق ہے، کون صحیح چلاتا ہے کون غلط چلاتا ہے، کون کھا لیتا ہے کون خرید لیتا ہے، کون بن جاتا ہے کون بنا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے. جہاں کوئی انسان نہیں دیکھتا ہے وہاں اللہ دیکھتا ہے. جہاں کوئی پارا نہیں دے سکتا وہاں اللہ پارا دیکھتا ہے. جہاں کوئی نہیں جھانک سکتا ہے وہاں اللہ جھانکتا ہے. چنانچہ حاضرین، یہ دینی مدرسے اسلام کے قلعے ہیں. یہ دین کا ایک سرچشمہ ہے. یہاں دینی علوم سکھائے جاتے ہیں. یہاں اسلام کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار کیے جاتے ہیں. اس کا شجرہ صفحہ نبوی سے ہے. اس کا شجرہ صحابیات سے ہے. اس کا شجرہ صحابہ کرام سے ہیں. یہ مدرسے نہ رہیں گے ہم اور آپ نہیں رہ پائیں گے. ہمارا اور آپ کا وجود ختم ہو جائے گا، ہماری شناخت ختم ہو جائے گی. ہم اس چہرے مورے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ اس ملک میں نہیں رہ سکیں گے. چنانچہ ہمارے وہ دینی بھائی جن کو مدرسے سے بغض و عناد ہو، وہ اپنی نیتوں کو درست کر لیجئے. بچپن میں میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر لوں گا. ایک ہاتھ اور پاؤں ہیں، پیٹ ہے اور سر ہے. 4 اعضاء انسان کے ہیں. انسان کے 4 اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پیٹ ہے اور سر ہے. ان تینوں نے، ہاتھ نے اور پاؤں نے اور سر نے مشورہ کیا. دیکھو ہم لوگ دن بھر محنت کرتے ہیں، دن بھر ہم لوگ تھکتے ہیں، بہت سارے کام کاج کرتے ہیں. پاؤں کہتا ہم چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، ہاتھ کہتا ہم پکڑتے پکڑتے تھک جاتے ہیں، سر اور دماغ کہتا ہم سوچتے سوچتے تھک جاتے ہیں، اور یہ پیٹ نکما پڑا پڑا کھاتا ہے صرف. چلو اپنے لوگ کام ہڑتال کریں. چنانچہ پاؤں نے کہا ہم نہیں چلیں گے. ہاتھ نے کہا کہ ہم نہیں پکڑیں گے. سر نے کہا ہم کچھ دماغ وماغ نہیں لگائیں گے، کچھ ہم شعور پیدا نہیں کریں گے. تینوں نے ہڑتال کر دیا. 1 دن، 2 دن، 3 دن ہو گئے. پیٹ نے کہا بھئی کیا ماجرا ہے؟ کہا دیکھو تم نکما ہو، تم صرف بیٹھ کے کھاتے ہو، ساری کارروائی ہم لوگ کرتے ہیں، سارا تگودو ہم لوگ کرتے ہیں، ساری محنت ہماری ہوتی، تو کھاتا ہے اور پڑا رہتا ہے. پیٹ نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ میری ساری کوتاہی میری ہے، ٹھیک ہے چلو ہڑتال، تم کچھ نہ کرو. 3 دن ہو گئے، 4 دن ہو گئے، 5ویں دن اب پاؤں نہیں اٹھ رہا، اب ہاتھ بھی حرکت نہیں کر رہا ہے اور دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے. پھر تینوں نے مشورہ کیا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ طاقت ہماری ختم ہو رہی ہے، آنکھ طرف بینائی نہیں ہے، عقل دیتے ہیں ہم تنے تنا کھا کے ہضم نہیں کر جاتے ہیں، اور تمہاری محنت ہوتی ہے ہم اس کو حقارت اور بیکار نہیں کرتے ہیں. تمہاری محنت کو ہم سود مند بناتے ہیں، تمہاری محنت کو ہم کارآمد بناتے ہیں، تمہاری محنت کو ہم تم تک پہنچاتے ہیں. اس لیے تم کام کرنا شروع کر دو، پھر تم دیکھو تمہارے اندر طاقت آ جائے گی. چنانچہ پاؤں چلنا شروع کر دیا، ہاتھ نے کام کرنا شروع کر دیا، عقل و دماغ نے کام کیا، پھر پیٹ میں ڈالا، پیٹ نے خون بنایا اور تمام جسم میں پہنچایا، ہر جگہ توانائی آ گئی. میرے ایمانی بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ کا حال وہی ہے. اگر کوئی یہ کہتے ہیں یہ علماء نکمے ہیں، یہ بیکار ہیں اور یہ پڑے رہتے ہیں، قوم ملت کے مال کو، اثاثے کو، سرمائے کو، ہمارے چونی اٹھنی کو یہ کھاتا ہے اور ہضم کر جاتا ہے، اپنی محلیں تعمیر کرتا ہے، اپنوں بچوں کو پالتا ہے اور اپنی ترقی کرتا ہے، یہ نکمہ بنا ہے، معاشرے کا بھک منگا ہے، یہ قلاش ہے اور یہ اپاہج ہے. میرے ایمانی بھائیوں، اس سوچ کو آپ پھرج کے پھینک دیجئے.
اس سوچ کو آپ نکال دیجئے. یہ علماء پیٹ اور آنت اور اجڑی کا کام کر رہا ہے. یہ انسانی برادری میں مسلم معاشرے میں خون دوڑاتا ہے، ایمان کا، اخلاق کا، سماج کا، اصلاح کا، حق کا، ترقی کا، کلمہ کا، نماز کا، درود کا، عیدگاہ کا، قبرستان کا، مسجد کا اور مسلمان کے ایمانی باتوں کا یہ خون دوڑاتا ہے. یہ نکمے لوگ نہیں ہیں. پیٹ جیسا ان کا حال نہیں ہے. مولانا شبیر نے کہا نا پیٹ تو ہے لیکن آپ کی ذمہ داری ہے ان علماء کو آپ برے نظروں سے نہ دیکھیں، ان کی آپ قدر کریں. علماء کرام بھی انسان ہیں، کہیں کی غلطیاں ہو جاتی ہوں گی. جس معاشرے نے اور جس سماج نے ان اہل اللہ، ان حامل قرآن اور ان اللہ کے نیک بندوں کی عزت نہیں کیا، وہاں سے علم اٹھ گیا، وہاں سے برکتیں اٹھ گئیں. وہاں کے بچے کیا کہتے ہیں، نکمے ہو گئے اور جاہل ہو گئے. چنانچہ یہ تو مردم خیز علاقہ ہے، تعلیم یافتہ علاقہ ہے. یہاں بڑے بڑے علماء کرام ہیں اور پیدا ہوئے ہیں، پیدا ہوتے رہیں گے. ہمیں یہ توقع نہیں ہے کہ یہاں کے سماج ایسی ہو. لیکن میری یہ درخواست ہے ان کو عزت کی نظر سے دیکھیے، ان کی توقیر کیجئے، ان کا احترام کیجئے. ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے، ہر بڑا چھوٹوں سے شفقت کرے، ہر عالم جو جاہل کی عزت کرے، ہر جاہل جو ہے کیا کہتے ہیں عالم کی عزت کرے. انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، آئینے جواں مرداں حق گوئیو بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. یہ نوجوان ہمارے اللہ کے شعر ہیں، ان سے توقع ہے، ان سے امیدیں ہیں. ان کے اوپر جو ہے قوم نچھاور ہے، ان کے اوپر قوم اپنے خون کو پسینہ کیا ہے. یہ قوم ابھرے گی اور انشاءاللہ ابھرتی چلی جائے گی. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.